رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے، بیوی کا حق ہے، اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے۔ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پہ بھی باحیا رہتی ہے، اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ، میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، اس سے آگے چلیے، نان و نفقہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی۔ میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی۔ اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا، 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر۔ فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا۔ ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو۔ حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں۔ اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامد کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو، اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کی۔ جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو۔ اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خامد ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے۔ نہیں، مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا۔ میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمایا؟ اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا۔ اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں۔ حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا، یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت۔ فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں۔ اضافی خرچہ تو اپنی مرضی سے، اب یہ حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال
کر سکتی ہے. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی. تعدیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی. اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فکری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے. تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی. بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی. فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی. اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی. صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے، اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا. نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گی، آ جانا. میں چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا، مل کے کھیلیں گے. بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا، کسی کام سے آ جاتے. فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں. سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر. فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی. حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا رہا. جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی. نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا. حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے. اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی. فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی. حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب. فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. فرماتی ہے رسول پاک کے لفظ بس کریں اور دیکھنا. فرمایا حضور پھر کھڑے رہے. رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا. فرمایا نہیں، جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے.
دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ایک بی بی، اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے، کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکالیں جو فقط ہم ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جتنا مرضی کو تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے۔ بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہہ دی بھائی اس کی ضرورت ہے میرے سامنے بول جائے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ، یہ کوئی ضرورت والا معاملہ ہے۔ عورت میں ضرورت دکھانا بھی کوئی کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ۔ حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار، نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں۔ لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا، تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا۔ اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی معنی خیز زندگی، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے، لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی، دوڑ لگائی بھی، حضور پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی، نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا، دوڑتے دوڑتی تھک گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو۔ فرماتی ہے میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، رسول پاک جیت گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا، میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی، اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی، اب تم ہار جاؤ گی، یہ میں نے بدلہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سیدہ عائشہ یہ انداز یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ۔ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت، فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب اس نے باہر سے آواز دی، فرماتی ہیں رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا، حضور جلدی سے اٹھے، اس بوڑھی کا استقبال کیا، اسے بٹھایا، اس